السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ، فضیلت اور اعمال۔ ہر طرح کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، زمین اور آسمان کا خالق ہے، زمان اور مکان کا خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی پسند فرما لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ اکیلا خالق ہے، ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کو بعض دوسری مخلوقات پر کسی فضیلت سے نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کو چاہتا ہے، جس فضیلت سے چاہتا ہے، نواز دیتا ہے۔ کوئی اس کے حکم میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ مثلا سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان مخلوقات میں اللہ نے کچھ لوگوں کو چن لیا اور اپنا رسول بنا دیا۔ کوئی اسی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ رسول سارے انسانوں میں، انبیاء سارے انسانوں میں سے افضل انسان ہیں۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا، پھر نبیوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو وہ چنا ہے، جن کو چن کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ رسالت کی فضیلت بھی عطا فرما دی ہے۔ کچھ انبیاء ہیں جو صرف نبی ہے، اور کچھ انبیاء ہیں جو صرف نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے۔ سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ کون ہے؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ رسولوں کا مرتبہ ان نبیوں سے بلند ہے جو صرف نبی ہے۔ پھر رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس کا معنی ہے ہم نے ان رسولوں میں بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، خصوصی طور پر ان کو جو اولو العزم ہے، اولو العزم من الرسل ہے۔ اولو العزم کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں اولو العزم؟ اور وہ کتنے ہیں؟ اولو العزم 5 ہے، اور یہ 5 اولو العزم ایسے ہیں جن کو تمام رسولوں میں فضیلت دی ہے، افضل مقام حاصل ہے۔ کون ہیں وہ 5 رسول؟ 5 رسول کون ہیں؟ ترتیب میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا نام آئے گا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نمبر پر کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، 3rd نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، 4th نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اولو العزم من الرسل میں سے ہے، جو اس کا معنی ہے اولو العزم من الرسل۔ اولو العزم یعنی کہ بہت زیادہ حوصلے والے، بہت زیادہ ہمت والے، بلند ہمت والے تھے، بہت زیادہ ہمت تھی یہ لوگ کے پاس۔ پھر ان 5 رسولوں میں 2 رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، اور ان کا مقام ان 5 میں سے زیادہ بلند ہے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ان دونوں خلیلوں میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بلند ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقوہ مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم، قیامت کے دن میرا وہ مقام ہوگا کہ ہر مخلوق اس کی تمنا کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمنا کریں گے۔ تو سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے، بعض مخلوقات کو بعض مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ ایسے ہی زمین پوری کی پوری اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے زمین کے بعض حصوں کو بعض حصوں پر فضیلت دی ہے۔ جیسے مکان اللہ کی مخلوق ہے، ویسے زمانے بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ صبح، شام، دن، رات، مہینے، عشرے، ہفتے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔
جو اللہ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ دن رات بھی اللہ نے بنائے، مہینے بھی اللہ نے بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس سے اپنی دوسری مخلوقات میں تفاوت رکھا ہے، فضیلت میں اللہ نے زمانے میں بھی تفاوت رکھا ہے. ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر عشرہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ہفتہ ایک جیسا نہیں ہوتا. سال کے سب مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اس کے بعد سال کے سارے دنوں میں افضل دن عرفہ کا دن ہے. ہفتے کے سارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے. سال کے راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے مہینوں میں بھی اور عشروں میں بھی. عشرہ یعنی 10 دن کا وقفہ. تو سال کے الگ الگ عشرے ہیں. سال کے عشروں میں سب سے افضل عشرہ کون سا ہے؟ بعض علماء نے کہا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے، اور بعض علماء نے کہا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دن، ایام، عشرے، مہینے ایک جیسے نہیں ہوتے. اس میں تفریق ہوتی ہے، اس میں اللہ کے ہاں زیادہ مبارک ہوتے ہیں، زیادہ افضل ہوتے ہیں. ان میں کی گئی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ تم کو زیادہ ثواب دیتا ہے. کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو زیادہ معاف فرما دیتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ گناہوں کو زیادہ معاف فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا. ما یفعل اللہ من عذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتا اپنے بندوں کو. تو اللہ تعالیٰ بعض موقع زندگی میں ایسے فراہم کرتا ہے جس میں وہ کم محنت کر کے زیادہ نیکیاں کما لیں، اور ان کے نیکیوں کے ساتھ گناہوں پر ان کے نیکیاں کیا ہو جائے؟ گناہوں پر غالب آ جائے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ایک سیزن دیے، جس میں ابھی ہمارے زندگی میں سے رمضان گزرا، الحمدللہ رمضان سے ہم فارغ ہوئے. اس کے بعد ہم کو کون سا سیزن آیا؟ ابھی ذی الحجہ کا. تو سیزن ہم کو رمضان کا ملا تھا، جس میں کیا کہ بندہ کم محنت پر زیادہ نیکیاں اور اجر کما رہے تھے، زیادہ اس کی بخشش ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ذی الحجہ کا یہ عشرہ دے دیا تاکہ کم محنت کر کے زیادہ نیکیاں کما لیں. اللہ تعالیٰ نے بعض مواقع ایسے رکھے، ایک تو اس میں آفر ہے ہمارے لیے، جیسے مالز والے، دکان والے آفر رکھتے ہیں کچھ خاص سیزن میں، مہنگی چیزیں سستی کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص سیزن، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ خاص سیزن میں اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے. الا ان ملت اللہ غالیہ. کیا ہے؟ الا ان صلۃ اللہ غالیہ. جان لو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. لیکن کچھ سیزن ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سستے میں کم عمل پر کم محنت میں زیادہ اجر دے رہا ہوتا ہے. ایک اور خاص بات یہ بھی ہے، ان ایام کی فضیلت کے پیچھے اگر زندگی کے تمام ایام ایک جیسے ہوتے تو اعمال کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، لوگ بور ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ موٹیویشن کرنے کے لیے، ہم کو موٹیویشن ملنے کے لیے اس کے بندے کو کچھ سیزن دیتا ہے، اس کے بندے کو، جس کی وجہ سے وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے نیکیاں کرنے کے لیے. ایک اس کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. اگر ہماری زندگی میں رمضان نہ آئے تو ایک جیسے حالات سے آدمی کا ایمان کیا ہوگا؟ ایمان پست ہو جائے گا. لیکن اگر رمضان آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان جو مسلسل نیچے جا رہا تھا اس کو بوسٹ ملتا ہے. وہ نیکیوں کی عادت کم ہوتے ہوتے ختم ہو رہی تھی، اس کو اچانک ایک حوصلہ ملتا ہے. ایسے ہی کچھ ایام دن میں آتے ہیں، سال میں آتے ہیں، تاکہ بندے کے ایمان کو بوسٹ ملے، تجدید ملے، وہ اس کے ایمان کی اور عبادت کی طرف توجہ بڑھے، زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد ایک اور عشرہ ذی الحجہ کا دیا ہے الحمدللہ، جس کو ہم ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کہتے ہیں. دیکھتے ہیں اب ہم فضیلت ذی الحجہ کی فضیلت. سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر، صحیح الجامع حدیث نمبر 1133۔ دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن حبان، شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری فضیلت، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ حرمت والا ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس کا معنی ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36۔ حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احترام۔ ان 4 مہینوں کا احترام دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، جو دین کے شاعر ہے، شاعروں میں جو کیا ہے، دین کے شاعروں میں سے ہے، اللہ کے دین کے علامتوں میں سے ہے۔ ان میں ہم کو عبادت کی طرف زیادہ توجہ کرنی ہے، گناہوں سے زیادہ بچنا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ نے فرمایا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ کیا مت کرو؟ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ تو 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اسی کے 10 دن بھی اسی میں ظاہر سی بات ہے۔ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ کون سے 4 حرمت والے مہینے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے ہیں، لیکن وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ اس کی تفسیر ہم کو احادیث سے ملتی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 4662 اور مسلم، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1679 میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے ایک حکمت بیان کی ہے اس تعلق سے۔ حرمت کی حکمت یاد رہی تو حرمت کے مہینے بھی یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ حرمت کے مہینوں کا مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے بیچ جو لوگ تھے وہ حرام مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ ذی الحجہ کا مہینہ حرام کیا گیا کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور جو بھی مناسک ادا کیے جاتا ہے وہ ذی الحجہ میں ہی ہوتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کو حرام قرار دیا گیا۔ امن و امان کے ساتھ کوئی جنگ نہ ہو اور لوگ حج کر سکیں۔ ذی الحجہ سے پہلے والا مہینہ کون سا ہے؟ ذی القعدہ۔ ذی القعدہ کا مہینہ بھی حرام ہے کیونکہ حاجی گھروں سے کوچ کرتے ہیں، یعنی سفر کرتے ہیں حج کے لیے۔ ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ ہے جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، جس سے سال شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی حرام ہے اس لیے کہ حجاج کرام حج کرنے اپنے گھروں کی طرف، حج کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، یعنی 3 مہینے لگاتار حرام ہیں، اور بیچ میں ایک مہینہ رجب کا حرام ہے، کیونکہ سال کے بیچ میں بہت سارے لوگ زیارت کے غرض سے، کئی کے غرض سے، زیارت کی غرض سے، کس کی زیارت؟ اللہ کے گھر کی زیارت کے غرض سے کوئی آنا چاہے، عمرے کے مقصد سے آنا چاہے تو کم از کم ایک مہینہ ایسا ہو جس میں جنگیں نہ ہو رہی ہو، اس لیے رجب کا مہینہ حرام قرار دیا گیا۔ منکرین حدیث کا جو طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم کو حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو قرآن کافی ہے سمجھنے کے لیے، تو ان سے پوچھئے کہ یہ آیت جو ہے سورہ توبہ کی 36 12 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ قرآن سے نکال کر بتاؤ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ قیامت تک بھی کوئی منکرین حدیث قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے تعلق سے قرآن میں 10 دنوں کی قسم کھائی ہے کہ سورہ الفجر میں سب سے پہلی آیت اور دوسری آیت میں کیا فرمایا گیا؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ 10 رات سے
ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے، اور رات کہہ کر دن مراد لی گئی ہے۔ رات کہہ کر کیا کیا گیا؟ دن مراد لیا گیا ہے۔ عربی میں بعض دفعہ دن کہہ کر رات مراد لی جاتی ہے اور رات کہہ کر دن مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں 4 دن میں واپس آیا ہوں، تو 4 دن کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں راتیں شامل نہیں ہیں، راتیں بھی شامل ہوتی ہے۔ ایسے ہی راتیں کہہ کر دن مراد لیا گیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ تو 40 راتوں سے مراد 40 راتیں ہی تھی، دن نہیں تھے کیا؟ اس میں دن بھی شامل تھے، تو راتیں کہہ کر دن کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو جمہور علماء کی رائے کے مطابق سورۃ الفجر میں اللہ نے جو قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، تو ان 10 راتوں سے مراد 10 دن مراد ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن مراد ہے۔ فجر کے تعلق سے بھی علماء کے اقوال ہے۔ فجر کے تعلق سے بھی یہ بتایا گیا کہ فجر یعنی فجر کا وقت، بعض علماء نے کہا فجر کی نماز، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یوم النہار کی فجر کی نماز مراد ہے، تو یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اب ہم آتے ہیں چوتھی فضیلت کی طرف۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل ہر زمانے میں کیے گئے عمل سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مشہور حدیث ہے العمل صالح منا، کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل صالح ہر نیکی سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ احب الی اللہ، بعض روایتوں میں ازکا ہے، یا بعض میں خیر ہے، بعض میں اعظم کے الفاظ ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے، سوائے اس آدمی کے جو جنگ کے میدان میں سب کچھ مال لے کر گیا اور پھر وہ جان بھی لٹا دی اور مال بھی لٹا دیا۔ یہ بخاری کی حدیث، بخاری کے حدیث نمبر 969 ہے۔ شہادت کی نیکی کے علاوہ افضل نیکی کون سی ہے؟ ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی ہے۔ پانچویں فضیلت دیکھیے، ان دنوں میں بہت سارے اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا وقفہ ہے، لیکن ان میں بہت سے اعمال ایسے ہیں، جیسے یوم النہر آ جاتا ہے۔ یوم النہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا کہا۔ سارے دنیا کے دنوں میں افضل دن یوم النہر کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جس میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، حاجی اپنی قربانی کرتے ہیں اور ہم اپنی قربانیاں کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں یعنی 9 ذی الحجہ میں عرفہ کا دن ہے۔ دنیا میں سال میں سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو اللہ جہنم سے کب آزاد کرتا ہے؟ عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، تو عرفہ کا دن بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تیسرا یوم الترویح، اور عرفہ کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے یوم الترویح، یعنی 8 ذی الحجہ بھی آ جاتا ہے، جو کہ افضل ایام میں سے ہی ایک ایام ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے افضل اعمال جمع ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اس کا ایک سب یہ بھی ہے، اس کا سبب جو ہے یہ بھی ہے کہ امہات العبادات ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ امہات العبادات، امت یعنی یعنی ماں، امہات یعنی مائیں، عبادت کی مائیں یعنی تمام عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہے، جیسا کہ اسلام کی بنیادی ارکان جو ہے شہادہ، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، توحید جو ہے، شہادہ یعنی توحید، اللہ کو ایک جاننا۔ الحمدللہ ہم مسلمان تو اللہ کو ایک جانتے، ہم توحید پر ہے ہی، تو یہ ہے ہی۔ اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتی کیا عبادتیں ہیں؟ وہ نماز ہے۔ تو نماز تو ہم ہر دن پڑھتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں خصوصی نماز جو پڑھی جاتی ہے، 10 دنوں میں سے ایک دن میں وہ کون سی نماز ہے؟ خصوصی نماز عید کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ عید کی نماز ہے۔ عید الاضحیٰ کے نماز جو پڑھتے ہیں ہم، وہ 10 ذی الحجہ کو پڑھتے ہیں، وہ ہے۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ روزے جو ہے وہ بھی
اسی طرح رمضان کے علاوہ روزے جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کے شروع کے روزے تو رکھتے ہی تھے، لیکن خصوصاً 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن کا روزہ اس روزے کی فضیلت آئی ہے، ان دنوں میں رکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حج ہے، ظاہری سی بات ہے، حج تو شروعات ہی اس کے ان دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ اور اب ہم ایک اہم ترین بات کیا ہے، حج کے ایام ہیں، ان دنوں میں حج کے دنوں ہیں وہ انہی 10 دنوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد صدقہ ایک عبادت ہے، تو جو قربانی ہے وہ بھی صدقہ ہی کی ایک صورت ہے۔ آپ قربانی کر کے کیا کرتے، اس کا بیشتر حصہ صدقہ کر دیتے ہیں، تو صدقے کی عبادت بھی جمع ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری اہم ترین عبادات بیک وقت ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ توحید، نماز، روزہ، صدقہ، حج، الحمدللہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان اس میں آ گئے، اسی لیے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ امید کہ آپ لوگ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئی فضیلت، تو انشاءاللہ ان فضیلت والے ایام کو ضائع نہ کریں اور اس میں بہت زیادہ نیکیاں کریں۔ انشاءاللہ ہم نیکیوں کے کیا کام کرنے ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اب آتے ہیں اعمال کی طرف۔ العمل الصالح، ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل صالح کرتے ہیں آپ، وہ کتنی بھی دن میں کیے گئے عمل سے افضل ہے۔ کسی بھی طرح کی نیکی آپ کریں، ہر طرح کی نیکی، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، صلہ رحمی کرنا، تلاوت کرنا، اذکار کرنا، قربانی کرنا، جو بھی نیکی کے قبیل سے کوئی بھی کام کریں آپ، وہ افضل ہے۔ تو ہر طرح کی نیکی کی طرف ان دنوں میں خصوصی طور پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ نیکیوں میں چاند دیکھنے کی نیکی، چاند دیکھنا بھی ایک نیکی ہے۔ عمومی طور پر چاند دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے معاشرے سے تقریباً یہ نیکی ختم ہو چکی ہے، لوگ چاند دیکھنے کے لیے نکلتے ہی نہیں۔ بہت ساری جگہوں پر پہلے لوگ ٹیرس پر چڑھ کر یا گھر کے آنگن میں سے چاند دیکھا کرتے تھے۔ ایک شوق ہوا کرتا تھا، ایک جذبہ ہوا کرتا تھا، ایک ولولہ ہوا کرتا تھا چاند دیکھنے کا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب لوگ گھروں میں بیٹھ کر موبائل میں چاند کو تلاش کر رہے، ٹی وی پر چاند کو دیکھ رہے، نکلا یا نہیں نکلا۔ چاند ٹی وی پر نہیں نکلتا، چاند موبائل میں نہیں نکلتا، چاند تو آسمان پر نکلتا ہے۔ چاند دیکھنا عمومی معنوں میں سنت ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ چاند کو دیکھے۔ البتہ اگر معقول تعداد میں لوگوں نے نکل کر دیکھ لیا تو سارے مسلمانوں کو گناہ نہیں ملے گا۔ کوئی بھی نہیں دیکھیں گے تو سب کو گناہ ہوگا، سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ چاند دیکھنا ہماری ایک شرعی قومی ذمہ داری ہے، ملی ذمہ داری ہے۔ تو کچھ لوگ مسجد میں متعین ہونا چاہیے کہ اسی وقت میں نکل کر چاند کو دیکھیں۔ چاند نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اس کے بعد اختلاف ہو جاتا ہے لوگوں میں، نکلا یا نہیں نکلا، اور جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، فلاں جگہ کے فلاں نے، تو اس لیے ہم خود نکل کر دیکھ لیں۔ اور چاند دیکھنا نیکی بھی ہے، اس کو دیکھنے کے اگر ابر میں چوب جاتا ہے تو اس کے ایکوپمنٹس ملتے ہیں، اس کے آلات ملتے ہیں، وہ خرید لے، زیادہ مہنگے نہیں ہوتے، وہ بس 2 سے 5 ہزار کے اندر انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تو کم از کم شہر میں 2 یا 4 مساجد ایسی ہونی چاہیے جو پورے اہتمام کے ساتھ چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی سے تو ساری فضیلتیں جڑی ہوئی ہے۔ چاند دیکھیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ ذی الحجہ کا شروع ہوا نہیں ہوا، 10 ذی الحجہ شروع ہوا یا نہیں ہوا، محرم شروع ہوا یا نہیں ہوا، رمضان کا مہینہ شروع ہوا یا نہیں ہوا، عید کب ہے وغیرہ، وہیں سے ساری نیکیاں جڑی ہوتی ہیں۔ تو چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، سورۃ نساء آیہ نمبر 5۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیے تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کیا لیا کرو۔ چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں، جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ یعنی سال 12 مہینے کا، مہینہ 29 یا 30 دن کا، ایک دن 24 گھنٹہ یعنی رات اور دن کا۔
جو ایام اجتماع میں 12 گھنٹے اور سردی گرمی میں کم و پیش ہوتے ہیں، دینی منافع بھی اسی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طلوع چاند کے نکلنے سے ہی حج، رمضان کے روزے، اشہر حرم، عیدین اور بھی دیگر عبادات کی تعین ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے۔ اور پھر چاند دیکھنے کا اہتمام جو کرتے ہیں وہ چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر طلوع فرما، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3451۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ سارے نیکیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید، سارے نیکیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ علماء نے کہا کہ ان دنوں میں توحید پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ توحید کے جو کلمات ہیں وہ زبان سے ادا کرنا، توحید کو سیکھنا، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے اعمال کا احتساب کرنا، کہیں میری زندگی میں توحید نہ آ رہی ہو، توحید کی دعوت دینا، ان چیزوں پر ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے آدمی کو ہر وقت بچنا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر کوشش کرنا چاہیے کہ گناہ سے پرہیز کرے۔ جیسے رمضان میں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ کرتے کرتے کم از کم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ان گناہوں سے بچے۔ کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان گناہوں سے بچے۔ جیسے فلمیں دیکھنا، لیکن رمضان میں فلمیں دیکھنا بند کر دیتے ہیں، میوزک سنتے، لیکن رمضان میں کم از کم رمضان کے احترام میں میوزک نہیں سنتے، میوزک چھوڑ دیتے۔ لہٰذا ان دنوں میں خصوصی طور پر اور تمام احترام والے مہینوں میں عمومی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے ان دنوں میں خصوصی طور پر کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ گناہ کر کے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ لہٰذا ان دنوں میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جو ہم سے عام دنوں میں سرزد ہو رہی ہے۔ ویسے تو گناہوں کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، کیونکہ گناہ کون سی بھی برائی ہو، گناہ کون سا بھی ہو، جو برائی ہے گناہوں کی، اس کی جو قباحت ہے دنوں کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہوتی ہے۔ دنوں کے تبدیل ہونے سے اس گناہ کی برائی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بعض دن میں گناہ جو ہوتے ہیں، گناہوں کا عذاب کم ہوتا ہے اور بعض دنوں میں وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ اور ہم عام دنوں میں گناہ کریں تو اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا اس عشرے میں اور ان احترام والے دنوں میں کرنے سے اس کا عذاب ملتا ہے۔ کیا کرنے سے؟ گناہ کرنے سے عذاب ملتا ہے۔ جیسے مکان تبدیل ہونے سے بھی گناہ کی قباحت گھٹتی بڑھتی ہے۔ گالی دینا بری چیز ہے، لیکن اگر بازار میں گالی دیں گے تو گناہ ملے گا، وہی اگر مسجد میں اگر گالی دیے تو زیادہ بڑا گناہ ملے گا۔ ایسے ہی مفعول جو ہے اس سے بھی گناہ کی قباحت گھٹتی بڑھتی ہے۔ عام آدمی کو گالی دی تو گناہ ملے گا، وہی اگر اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے تو زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ گناہ ہمیشہ ایک درجے کا نہیں ہوتا۔ کچھ ایام وہ ہوتے ہیں جن میں گناہوں کی قباحت اور اس کی برائی بڑھ جاتی ہے، لہٰذا ان دنوں میں گناہ کرنے پر زیادہ بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ماحول بنائے نیکی کرنے کا۔ ہم میں سے اکثر لوگ
اکثر لوگوں کو ان دنوں کی فضیلت اہمیت نہیں معلوم، اسی لیے ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ذی الحجہ کے آنے سے۔ عام دنوں میں ان کا جو معمول ہوتا ہے وہی معمول رہتا ہے۔ صحابہ کے یہاں یہ تھا کہ وہ رمضان کی طرح عشروں میں ان دنوں میں بھی ماحول بناتے تھے جیسے رمضان میں ماحول بنتا ہے۔ لوگ کیسے بھی ہو لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ماحول کتنا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہے، عبادتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی لوگوں کو اہمیت نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ ماحول ہم کو ان دنوں میں نہیں ملتا جیسا کہ رمضان میں ملتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ عشرہ ذی الحجہ میں لوگ زیادہ مسجد کو آ رہے ہو؟ صفیں بڑھ گئی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور روزہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہو؟ نہیں، اس کی وجہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ اویئرنیس کون لے کر آنا چاہیے اویئرنیس لوگوں میں تبدیلی؟ لوگوں کو آگاہ کون کرنا چاہیے؟ میں اور آپ تمام لوگ، کیونکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ۔ عشرہ ذی الحجہ میں صحابہ کرام ماحول بناتے تھے عبادتوں کا، جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر بازار جاتے، بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، لوگ بھی ان کی آوازیں سن کر تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے، ایک ماحول بناتے تھے۔ وہ مینا میں تکبیر کہتے تھے تو لوگ ان کی تکبیر کی آواز سن کر تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے لوگ، اور مسجدیں لوگ تکبیر کہتے اور بازاروں میں تکبیر کہنے لگتے تھے لوگوں کی تکبیرات کہتے کہتے مینا جو ہے آوازوں سے گونج اٹھتا تھا۔ لہٰذا ان دنوں میں عبادتوں کی کثرت کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے خود کا ماحول بنائیے، ذہن بنا لے پہلے سے ہی کہ ذی الحجہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ رمضان سے عشروں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس میں عبادت پر زیادہ توجہ دے، تلاوت کا معمول بنائے، اپنے بچوں کو بھی، بیوی کو کم از کم جو ہمارے ماتحت ہے، ہمارے انڈر میں ہیں، ہم ان کو تو ترغیب دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں سے عبادت کا ماحول بنائیں اور یہ تقریر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنائیں۔ چلو جائیں گے، کیا کریں، اس تقریر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنائیں، شیئر کریں اور اپنے سرکل میں ایک ماحول بنائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی طرف توجہ دلائیں اور اس کی پوری کوشش کریں جیسا کہ صحابہ بازاروں میں جا کر کرتے تھے اور تکبیر تیز بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ 5ویں بات کیا ہے؟ خلوت، زیادہ لوگوں سے مجلسیں لگا کر نہ بیٹھیں بلکہ تنہائی میں زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ ذکر، تلاوت، روزہ کریں، دینی مجلسوں کے علاوہ بیکار کی مجلسوں سے دور رہیں۔ مثال کے طور پر اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف والی حالت جو ہو جاتی ہے نا، ویسی حالت بنا، اعتکاف بیٹھنا ویسا نہیں لیکن اس میں جو پابندیاں ہوتی ہیں ویسا ہم کو چوکنا ہو کر ایک جگہ بیٹھنا چاہیے، عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے۔ 6 بات ہے تکبیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ جمہور علماء کے نزدیک ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، لہٰذا ان دنوں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنا۔ 7ویں بات روزہ، ان دنوں میں روزہ رکھنا، پہلے 9 دن کے، باقی 10 ذی الحجہ تو کھانے پینے کا دن ہے، پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خصوصی طور پر عرفے کا روزہ رکھنا 9 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ روزے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر عرفے کا روزہ قبول ہوا تو اللہ کے یہاں عرفے کے روزہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صغیرہ اور 1 سال کے صغیرہ پہلے کے اور بعد کے 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی طرف سے، اگر بندہ موحد ہو، موحد بولتے ہو کیا، توحید پرست ہو۔ عرفے کے روزے یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں عرفے کے روزے سے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے۔
لیکن کبیرہ بڑے گناہ آسانی سے معاف ہوتے اگر ہم توبہ کر لیں ان گناہوں سے۔ صغیرہ ہم کو یاد نہیں رہتے کہ کتنے کیے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں، ہم کو یاد بھی نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے ایک فیسلٹی دی کہ عرفے کے روزے سے 9 ذی الحجہ کے دن چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں کی ہم اللہ کے سامنے اقرار کر کے معافی مانگ لیں، بڑا گناہ ہو کہ ہم توبہ کر لیں، انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ دونوں گناہ معاف کروا سکتے ہم، چھوٹے عرفے کے روزے سے، بڑے توبہ کر کے۔ خلوص سے روزہ رکھا تو صغیرہ گناہ معاف، خلوص سے توبہ کی تو کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ روزہ رکھنا خصوصی طور پر عرفے کا روزہ، کیونکہ یہ دن افضل دن ہے، ان میں کوئی بھی نیکی کا کام افضل ہے۔ 8ویں بات ہے قربانی۔ جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یہاں تک کہ وہ عید کے دن قربانی نہ کر لے۔ علماء کے صحیح قول کے مطابق ان پر واجب ہے کہ وہ نہ کاٹے، اور اگر وہ کاٹیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں امر نہیں بلکہ تاکید ہے، فلا یأخذن، ایک ہوتا ہے حکم دے کہ نہ کاٹو، ہرگز نہ کاٹ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز نہ کاٹو۔ جب بھی امر آتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کر دی، اس کے ساتھ ساتھ اس لیے علماء نے کہا کہ ناخن اور بال کاٹنا منع ہے اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے گھر کا سربراہ، باقی گھر والے اسی میں شامل ہیں۔ 9ویں بات ہے اذکار۔ تکبیر تو کرنا ہے، لیکن اذکار جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، عرفے کے دن خاص طور پر یہ ذکر کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 10ویں بات ہے نماز۔ فرض نماز تو ہم عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن سنت موقدہ کی بھی پابندی کریں گے جو کہ 12 ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ نفلیں بھی پڑھیں گے جتنا ہو سکے، اذان کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز اعمال صالحہ میں سے سب سے افضل ترین نیکی ہے۔ نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے، تو فجر کی نماز کی پابندی ہے۔ 11ویں بات ہے تلاوت قرآن۔ قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کرنا چاہیے۔ سلف کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اگر ایک قرآن ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم 10 پارے تو پڑھ لیں، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے انشاءاللہ، جیسا کہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں۔ 12ویں بات دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر تو ہم کرتے ہیں، لیکن عرفے کے دن خصوصی طور پر کرنا چاہیے۔ 13ویں بات قربانی۔ اللہ نے استطاعت دی ہے تو قربانی کرنی چاہیے۔ یہ قربانی کا دن ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ قربانی کا دن ہے۔ قربانی کے تعلق سے سلف کا اور جمہور علماء کا قول ہے کہ صحیح اور راجح قول جو ہے وہ قربانی مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن کوشش کرے کہ قربانی کرے۔ اگر استطاعت ہے تو بکری قربانی کرے، اور زیادہ استطاعت نہ ہو تو بڑے میں حصہ لے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس خرافات کے لیے پیسہ ہوتا ہے، مہنگے سے مہنگے فون خریدتے ہیں، پکنک پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جیسا ہی قربانی کا دن آتا ہے غریب بن جاتے ہیں۔ ہماری تو استطاعت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں قربانی کا تو کم از کم تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ قربانی شان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ قربانی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ اور فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، بے شک میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی رکھی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ ہر شریعت اتنی محبوب نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے قربانی کا حکم دیا کہ قربانی کرو۔ قربانی مسلمانوں کا شعار ہے، شعار کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ 14ویں بات ہے حج۔ جن کے موقع ملے وہ تو حج کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ان دنوں میں جو عمل
کیا جاتا ہے وہ حج کا عمل ہے. جن کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد حج کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا حج کا ارادہ ہو فلیتعجل، وہ جلدی کرے. بعض مرتبہ آدمی ساری کوششوں کے باوجود اور سارے وسائل ہونے کے باوجود کوشش نہیں کرتا، پھر ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ کر نہیں پاتا. جن احباب کو ہم جانتے ہیں وہ حج کرنے کی استطاعت تھی لیکن حج نہیں کیا، پھر جب کوشش کی تو کووڈ شروع ہو گیا اور کووڈ ختم ہونے کے بعد ان کی زندگی ختم ہو گئی. اس لیے اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. بعض لوگوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن یہاں بہانوں کی کثرت ہوتی ہے. بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ 15-20 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی باقی ہے. اگر آپ میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے. آپ گھر پر اگر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس وقت نہیں دیکھتے. اگر کوئی کہتے ہیں کہ حج کر لو تو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے. حج کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ سارے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو جائے، گھر بن جائے اس کے بعد ہی حج کرنا ہے. استطاعت ہو تو جلد از جلد حج کر لینا چاہیے کہ خاص کر حج کے جو اعمال ہیں اس کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ اچھی صحت میں ہو. جب تک ہی کر لے تو بہتر ہوتا ہے. بعض مرتبہ اتنے بڑھاپے میں آدمی حج کرنے جاتا ہے کہ حج کے اعمال میں اس کی اپنی صحت خراب ہو جاتی ہے، اپنی طاقت ہی نہیں رہتی حج کے اعمال ادا کرنے کی. کسی کے بولنے پر نہیں بلکہ اللہ کے لیے جلد از جلد حج کر لینا چاہیے. 15ویں بات ہے عید. عید کا دن آئے گا تو عید منائیں، خوشی منائیں. عید منانا بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایامن اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہے تو کھاؤ پیو مزے کرو، اچھا خوب گوشت کھاؤ، پکاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ اپنے رشتہ داروں کو. یعنی خوشی کے موقع پر خوشی ہو. خوش ہونا بھی ہمارے لیے عبادت ہے. گوشت کھانا بھی عبادت ہے، گوشت بانٹنا بھی عبادت ہے، دعوت کرنا بھی عبادت ہے. جب اللہ نے کہا خوشی مناؤ تو خوشی منانا بھی عبادت ہے. لہٰذا یہ خوشی کے ایام ہیں، خوشی منانا بھی اپنے آپ میں ایک نیکی ہے. بکرے کاٹنا اور گوشت کھلانا لوگوں کو اور خود گوشت کھانا، اچھی اچھی ڈشز بنانا، اس کو عبادت سمجھ کر کے عید منائیں. عید میں عید کو جو بھی جائز خوشی آپ مناتے ہیں، چاہے وہ میٹھا کھلا رہے یا ٹکا کھلا رہے، اس کے پیچھے ایک سنت کیا ہونی چاہیے، نیت. یعنی ایک نیت کیا ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے. یہ محض کوئی رسم نہیں ہے، رسمی تہوار منا رہے سارے لوگ کمیونٹی کے اس لیے ہم نے بھی بنا لیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کو ہم کیا سمجھے، عبادت سمجھ کر کریں کیونکہ یہ عبادت ہے. عبادت کے پس منظر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ بھی ایک عبادت ہو، خوشی منانا. لہٰذا عید منانا بھی عبادت ہے. عید کی نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. اللہ کا اجر بھی الگ سے ملے گا آپ کو انشاءاللہ. عید کے ایام میں خاص طور پر ان دنوں میں جو بھی عبادتیں ہو رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے. حج ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے جڑا ہوا ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے. لہٰذا ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے اور سمجھیے، ان کی زندگی پر غور کریے. ان کی سیرت میں ہمارے لیے کیا پہلو ہے اس پر بھی خصوصی توجہ ہونی چاہیے. الحمدللہ ہمارے علماء ان دنوں میں خصوصی طور پر اہتمام بھی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی بہت ڈائیورسٹی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بھی بہت سی ڈائیورسٹی ہے. داعی کی حیثیت سے ان کی زندگی، شوہر کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ایک مہاجر کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ایک مجاہد کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ایک باپ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ایک بیٹے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. بہت سارے پہلو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دینے کا وہ جذبہ تھا، وہ جذبہ ہمارے یہاں نہیں ہے.
جو ایک دعوت کے لیے اپنا گھر بار، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ دینا، قربان کرنا، اپنا ایک مزاج بنانے کے ہمارے یہاں ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جیسا جذبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والے ہیں تو ان کے اندر دعوت کا جو جذبہ تھا وہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ان ایام میں اس پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ وہ جو ایمانی جذبہ اور استقامت، قربانی صرف جانور کی نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بلکہ بہت کچھ قربان کیا ہے انہوں نے۔ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔